ویلکم ان ٹو دی ورلڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک پاپولر اور پاورفل تھیوری، دیٹ از لبرلزم۔ اگر لبرلزم کے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو 17 سینچری کے اندر اس کے انیشیل تھاٹس ڈیولپ ہوئے جب جان لاک نے ایک بک لکھی آن سول گورنمنٹ، جس کے اندر جان لاک نے رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو ووٹ کی بات کی۔ پھر 19 سینچری کے اندر ایمینول کانٹ نے ایک ایسے لکھا جس کا ٹائٹل تھا پرپیچول پیس، جس کے اندر بیسیکلی ایمینول کانٹ نے یہ آئیڈیا دیا کہ جن ممالک کے اندر ڈیموکریسیز اسٹیبلش ہوتی ہیں وہ ممالک آپس میں جنگ کو ترجیح نہیں دیتے، ڈیموکریسیز نیور گو ٹو وار۔ لیکن لبرلزم کو باقاعدہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر شامل کیا گیا ورلڈ وار 1 کے بعد۔ لبرلزم کا پوائنٹ آف کنسرن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے فرام دی انگلش اسکول۔ لبرلزم کی تھیوری جو ہے یہ پرسکرپٹیو ہے۔ یہ تھیوری ایمفیسائز کرتی ہے کہ جو آرڈر ہے شوڈ بی بیسڈ آن جسٹس، کیونکہ ان جسٹ آرڈر جو ہے وہ انہیرنٹلی انسٹیبل ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتا، اس کے اندر دوام نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف ان جسٹ بیہیویئر اڈاپٹ کریں گے تو وہ آپ کے اگینسٹ ریوولٹ کرے گا، جس کی وجہ سے سسٹم انسٹیبل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تھیوری جیسا میں نے بیان کیا پرسکرپٹیو ہے، جبکہ انگلش اسکول جو ہے وہ ڈسکرپٹیو ہے۔ یعنی انگلش اسکول یہ بتاتا ہے کہ انٹرنیشنل سوسائٹی کیسی ہے، جبکہ لبرلزم یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ سسٹم کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں تھیوریز کا وار کے حوالے سے ایٹیٹیوڈ بالکل ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے۔ انگلش اسکول کے اندر وار جو ہے وہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، انٹیگرل پارٹ ہو سکتی ہے کسی پرٹیکولر انٹرنیشنل سوسائٹی کا، جیسے ورلڈ وار 1 سے پہلے کی سوسائٹی جو تھی وہاں وار نیچر کا حصہ تھی۔ لیکن لبرلزم کسی صورت میں وار کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لبرلز کا یہ ماننا کہ پالیسی فیلئر ہے، یوز آف فورس یا جنگ کا آغاز ہو جانا، یہ پالیسی فیلئر کو بتاتی ہے۔ یوں تو لبرلزم مختلف سبجیکٹس کے اندر ڈسکس ہوتا ہے، جیسے اکانومی ہے، جیسے پولیٹیکل سائنس کی آپ بات کریں، آپ سوشیالوجی کی بات کریں، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں۔ لیکن جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو لبرلزم ہے تمام سبجیکٹس میں یہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر یکسانیت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اکنامکس کے اندر جو لبرلزم ہے، اکنامک لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹس جو ہیں وہ خود کو ریگولیٹ کریں گی، کوئی گورنمنٹ مارکیٹ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتی، جبکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں لبرلزم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اگر اس تھیوری کے آرگنائزنگ پرنسپل کی بات کی جائے تو اس تھیوری کا بیسک کلیم انٹر ڈپینڈنس ہے۔ یعنی لبرلز یہ مانتے ہیں کہ انٹر ڈپینڈنس کے تھرو آپ کانفلکٹس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اور انٹر ڈپینڈنس نے ہی گلوبلائزیشن کو جنم دیا۔ جب آپ کے مفادات ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہوں گے تو پھر آپ جنگ نہیں کریں گے۔ اچھا، لبرلز اور انگلش اسکول کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے، اور یہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرانے کا ایک مقصد اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے تھیوری انڈرسٹینڈ ہوتی ہے۔ انگلش اسکول بھی انسٹیٹیوشنز پہ بلیو کرتا ہے اور لبرلزم بھی انسٹیٹیوشنز پہ بلیو کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انگلش اسکول میں انفارمل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ بیلنس آف پاور ہے،
इंटरनेशनल लॉ है, सॉवरेनिटी है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। लेकिन लिबरलिज्म के पास इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के लिए टाइम नहीं है। इसका मानना ये है कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर ममालिक खुद इंगेज होते हैं और थ्रू ट्रीटीज़ कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाता है जिसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, बाउंड होते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है सिस्टम को कंट्रोल करने का। क्योंकि ये बेसिक आइडिया लिबरल भी सब्सक्राइब करते हैं कि सिस्टम जो है उसके अंदर अनार्की है, यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो ये मानते हैं कि थ्रू इंस्टीट्यूशंस हम इस ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। और बेसिकली ये आइडिया लिबरल्स को आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और उन्होंने देखा कि लिबरल जो आइडिया था हमारा पीस का, कोऑपरेशन का, इंटरडिपेंडेंस का, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से नहीं रोक सका। फिर उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पे काम किया जिसके नतीजे में हमारे पास ब्रेटन वुड एग्रीमेंट आया। तो ये एक बेसिक आइडिया है, इंट्रोडक्शन है लिबरलिज्म का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को और इन डेप्थ जानेंगे लिबरलिज्म की क्या अजम्पशंस हैं। बहुत शुक्रिया।